سلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، انہیں کہانی، حکایات، سٹوریز جو ہیں وہ سناؤ تاکہ وہ تدبر کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحابہ محمد وبارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے، وہ اللہ واحد حقیقی ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے وہ کسی بندے کی اطاعت سے نہیں بنتا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا سے، وہ بیان کرتے ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ کامل ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے، دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنے ارکان سے عمل کرنا۔ ھذا رحمۃ من ربی، آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 165ویں نمبر تک پہنچ گئی، 165۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں وہ ہیں حضرت الیاس تشبی علیہ السلام۔ اس ٹائٹل تلے ہماری گفتگو جو ہے وہ یہ رہے گی، نام سے برکت، انہیں زندہ نبی کیوں کہا جاتا ہے، بادشاہ احاب اور ملکہ جیزبیل بال بدھ کدھر سے آیا، اسے کیوں پوچھتے تھے، حضرت الیاس علیہ السلام کی تبلیغ اور قحط سالی، حضرت الیاس علیہ السلام کا مقابلہ بال کے پجاریوں سے، قربانی کا واقعہ اور 450 کا قتل اور آپ کا غائب ہونا، یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ رہے گی۔ الیاس، اسم الیاس 2 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے اور 1 مرتبہ الیاسین آیا ہے، تو اسم الیاس و الیاسین اسمان لرجل واحد، یہ ابن کثیر میں ہے کہ الیاس اور الیاسین ایک ہی بندے کے نام ہے۔ تو جی یہ الیاسین پھر کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ دیا کہ عربیوں کی عادت ہے کہ وہ بلا وجہ نون لگا دیتے، اسماعیل ہے نا تو اسماعیل بھی بول جاتے، تو یہ الیاس ہے الیاسین، تو اس لیے آپ کے ذہن میں نہ پھر نون کیوں آیا، تو یہ ان کی عادت ہے۔ اسم الیاس جو ہے یہ عربی زبان کا نہیں ہے، انگلاسائزڈ ہے، یہ اصل میں یونانی زبان کا لفظ ہے، وہ ان کے ناموں میں نا سین آخر میں آتا ہے اکثر۔ بائبل میں الیاس علیہ السلام کا نام الائجہ ہے، ELIJAH، الائجہ، اور الیجا بھی بولتے ہیں۔ یہ پروننسیشن پہ طلباء خصوصی طور پہ دھیان دیں، کیونکہ صرف عوام ہی نہیں سنتی، ماشاءاللہ بڑے بڑے ہمارے سید سرفراز صاحب ہیں بریلی شریف سے، زبردست مدرس ہیں، تو اور بھی بڑے بڑے اسکالرز ہیں جو سنتے ہیں۔ تو یہ الیجا ہے، تو الیاس کا معنی کیا ہے، اللہ اعلی، اور الیجا کا معنی کیا ہے، اللہ معبودی، اللہ میرا معبود ہے۔ ان لوگوں کے ناموں سے ہی توحید چھلکتی تھی، تو شاید مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عبارت ملے کہ ادریس علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام ایک ہی نبی کے 2 نام ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں۔ ادریس علیہ السلام کا تذکرہ میں 116 نمبر سٹوری پہ کرایا۔ یہ ایک ہی نبی کے 2 نام کیوں نہیں ہیں، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کی ذریت میں شامل کیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84 پڑھ لیں آپ، جبکہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، اور شیس علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی ہیں، اس لیے ادریس الگ نبی ہیں اور الیاس الگ ہے۔ الیاس علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ آتا ہے، تو آپ مطالعہ کرتے ہوئے نون مت پڑھیے گا، وہ تا ہے، انگلش میں اسے تشبائت کہتے ہیں، یہ آپ کی جائے ولادت ہے، تشبہ، تو آپ کی جائے ولادت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ تو یہ جارڈن کے قریب یہ بستی ہے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے۔ یہ سیرت شروع کرنے سے پہلے آپ کو 3
کردار کے بارے میں بتانا پڑے گا، ورنہ آپ مکمل سمجھ نہیں پائیں گے. اس لیے میں ان کو الگ سے بیان کر رہا ہوں. ان میں سے ایک ہے ایہاب، دوسری ہے ملکہ جذبہ، تیسرا بال بت. میں ان کو الگ سے پہلے بیان کر لوں. کیوں؟ حضرت الیاس علیہ السلام کی سیرت میں بیان کروں گا تو تشنگی رہ جائے گی. پہلا کردار الیاس علیہ السلام کی سٹوری میں ایہاب. اس کے مختلف تلفظ ہیں، میں نے یہ چنا ہے ایہاب. ہوتا نا کوئی بندہ پڑھ کے یہ اگر جی یہ ہے آپ غلط پڑھ رہے ہیں، تو میں نے ایہاب چنا ہے. یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور میں اسرائیل کا بادشاہ تھا. اسرائیل کا مطلب کہ یہ جو موجودہ علاقہ ہے نا، تو قوم میں بنی اسرائیل جو تھی یہ ڈیوائیڈڈ تھی دو حصوں میں، اور یہ جگہ بھی دو حصوں میں تھی، یہودا اور اسرائیل. تو جو اسرائیل حصہ تھا اس کا بادشاہ الیاس علیہ السلام کے دور میں ایہاب تھا. اس کا باپ بڑا ماہر جنگجو مجاہد تھا. باپ کے بعد یہ جانشین ہوا. تو یہ جو اکثر اپنے باپ کی وجہ سے سیٹ پہ بیٹھتے ہیں نا، تو بہت کم ہوتا ہے کہ وہ قابل ہوں، اکثر نکمے ہی ہوتے ہیں. تو یہ اپنے باپ کی وجہ سے سیٹ پہ بیٹھا ہے، تو نہ طاقت میں مضبوط نہ ایمان میں مضبوط. اوپر سے بدقسمتی سے اس کی شادی بیروت کے بادشاہ کی بیٹی جیزابیل سے ہو گئی. اس کے بھی بہت سے پروننسیشن ہے، لیکن میں نے یہ چنا ہے. شادی کے بعد یہ رن مرید ہو گیا. پھر بیوی کا مکمل بادب شروع اور نبی کی بے ادبی مکمل شروع. حضرت الیاس علیہ السلام کو دا ٹربلر آف اسرائیل یہ کہا کرتا تھا. تو جو سچ بیان کرتا ہے نا، پاکستان میں دیکھ لیجئے یا دوسرے اسلامی ممالک کے اندر، جو بھی بڑا اسکالر سچ بیان کرے گا اس کو کہیں گے یار یہ کیا لڑائی ڈالتا رہتا ہے، یہ کیا ٹربلنگ پیدا کر رہا ہے، کیوں وہ سچ بول رہا ہوتا ہے نا. تو عوام جو ہے وہ آگے شیطان کے راستے پہ چل رہی ہے، تو ان کو پھر ٹربلر لگتا ہے. وہ جیسے علامہ خادم حسین رضوی، ان کو ٹربلر لگتے تھے. تو جس سے سب راضی ہو نا تو سمجھ جاؤ کہ کہیں خرابی ہے. تو حضرت الیاس علیہ السلام کو یہ ٹربلر آف اسرائیل کہتا تھا. حضرت الیاس علیہ السلام کے مخالفوں کے ساتھ ہوتا تھا یہ. آپ نے پھر ایک دن بد دعا کر دی. آپ نے فرمایا جا تجھے کتے چاٹیں گے. وہی ہوا. یہ آپ کے غائب ہونے کے بعد، جب الیاس علیہ السلام غائب ہو گئے، اس کے بعد یہ جنگ میں مارا گیا. تو کتوں نے اس کے خون کو جو ہے وہ چاٹا. کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. ایہاب سمجھ میں آ گیا؟ یعنی یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور میں تھا، اسرائیلی بادشاہ تھا پر آپ کا مخالف. دوسرا کردار الیاس علیہ السلام کے برابر میں جو آ رہا ہے وہ ملکہ جیزابیل. اس کے نام کے سپیلنگز بھی مختلف ہیں اور تلفظ بھی مختلف ہیں. اسے ایول کوئین آف اسرائیل کہا جاتا ہے. کچھ بھی آپ کو کتابوں میں بہت نام مل جائیں گے. وہ یہی ہوتا ہے نا، اس کو پھر تحقیق کرنی پڑتی ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ اصل ماخذ کے ساتھ کون سا پروننسیشن ملتا ہے. تو جیزابیل یہ بیٹی تھی اسبعل کی. یہ بادشاہ تھا صدون کا. موجودہ ملک لبنان کا دارالحکومت بیروت اور موجودہ ملک سائپرس بھی اس کے انڈر آتا تھا اس وقت. تو آج ملکوں کی جو تقسیم ہے نا، جو آج ملک بنے ہوئے ہیں، وہ کسی دور میں کسی ملک کا چھوٹا سا حصہ ہوتے تھے. آبادی کم ہوتی تھی نا. کچھ سمجھ میں آیا کہ ملکہ جیزابیل جو ہے، اس کے ابا کی حکومت بیروت پہ، اس کے ابا کی حکومت جو ہے وہ سائپرس پہ. یہ میں آپ کو بڑے علاقے بتا رہا ہوں، اور بھی چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ تھی. تو جیزابیل کی شادی اسرائیل کے بادشاہ ایہاب کے ساتھ ہوئی. یہ بت پرست تھی. آتے ہی بادشاہ کی سیاسی، مذہبی اور ذاتی زندگی پہ چھا گئی. اس شادی کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ اسرائیل اور فونیکیون کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بڑھ جائیں. تعلقات پھر اتنے بڑے توحید پرستی بت پرستی میں بدل گئی. اس دور میں بنی اسرائیل بھی بٹے ہوئے تھے. ایہاب کو دولت اور سپورٹ چاہیے تھی. ظاہر ہے جب آپ کے مد مقابل آپ ہی کی قوم سے کوئی ہو تو پھر آپ بڑھنا تو چاہتے ہیں نا. بس یہی ہوس جو تھی یہ کئی ملکوں کی تقسیم کر گئی. آپ تاریخ کو بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ ایک ہی چکر چلتا رہتا ہے. انسان ایک ہے، سسٹم ایک ہی ہے، ملک الگ ہیں، تھوڑا سا طریقہ الگ ہو جاتا ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ مجھے دولت کی سپورٹ ملے، مجھے ویسے سپورٹ ملے. تو فنیشن قوم سے شادی کر کے روابط بڑھائے اس نے. یہ قوم جو ہے نا، فنیشن قوم جو تھی، جس کی فرد ہے جیزابیل، یہ قوم بالکل
ایسٹ انڈیا کی طرح سمجھیں آپ، انڈیا والے سمجھیں گے اور پاکستان والے ایسٹ انڈیا کی طرح تجارت سے انہوں نے آغاز کیا. یونان کے ساحلوں سے یہ اٹھے تھے. یہ تاجروں کے بھیس میں مصر میں داخل ہوئے اور لبنان میں داخل ہوئے. یہ دھاتوں، شیشہ اس کا کاروبار کرتے تھے، ماہر تھے. بھیڑیں بھی بیچتے تھے، ان کے بال، ان کی کھال بیچتے تھے. جب دولت جمع ہوگی ان کے پاس، تجارت میں جب قبضہ ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ بہت کچھ کر لیتے ہیں. اب جب پیسہ آنے لگا، اب انہوں نے گروپس خریدے، قبائل خریدے. سب سے پہلے انہوں نے یونانیوں سے گٹھ جوڑ کیا، پھر آہستہ آہستہ مصر کے کچھ علاقے اور لبنان پر قبضہ کیا. انہوں نے موجودہ بیروت سے کچھ مائلز دور بق، بڑے کاف کے ساتھ، بق وادی کو اپنا پایا تخت انہوں نے بنا لیا. دیکھا، تجارت سے شروع ہوئے، قبضہ کر لیا حکومت. جب آدمی بہت امیر ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو ضرورت پڑتی ہے حکومت میں آنے کی یا حکومت کو پانے کی. تو وہ پھر کیا کرتا ہے، یا تو خود حکومت میں آ جاتا ہے یا وہ حکومت کے بندے خرید لیتا ہے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بیروت پر ہی قبضہ کر لیا، اس کو پایا تخت بنایا. یہ بت پرست تھے. یہاں ایک عظیم مندر بنایا. ڈاکٹر حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ 6000 سال پرانے آثار جو ہیں وہ بیروت سے ملتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ جا کے ملے گی تاریخ بق سے، بال سے ملے گی. فنیشین قوم نے اس بق وادی میں بال بت کا مندر بنا دیا. یہ بہت ضروری ہے، یہ سن لیں گے تو سیرت پھر ہم تیزی سے گزر جائیں گے آگے. انہوں نے پھر بیروت کو، بالا بق، بیروت کے اندر شہر ہے، بق وادی ہے، اس کو مرکز بنایا. تو یہ شہر کا نام ہوا بال بق، بڑا کاف. میں بار بار بڑا کاف کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کتابوں میں چھوٹا کاف ملے گا، بلکہ ایون ہماری کتابوں میں بھی چھوٹا کاف ملے گا. بالا بقا بولتے تھے. تو زیادہ مشہور یہی ہے کہ بال بت کا نام ہے اور بق بادشاہ کا نام تھا. لیکن ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا، کتاب کا نام یاد رہے گا، اس کے مطابق بال بت کا نام ہے اور بق بڑے کاف کے ساتھ وادی کا نام ہے. تو نام ہوگا لارڈ بال آف دا بقا ویلی. اب یہ بال بت کو کیوں پوچھتے تھے، اس کی ہسٹری کیا ہے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے اور پھر شکر کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں بت پرستی سے محفوظ رکھا ہے. بال بت کی ہسٹری یہ بتائی جاتی ہے ایل گاڈ کی اشیرہ سے شادی ہوئی. غور سے سنیے گا، ایل گاڈ کی اشیرہ سے شادی ہوئی تو ایک طاقتور گاڈ نے جنم لیا، اس کا نام رکھا بال. بال نے کیا کیا کہ تمام دوسرے دیوتاؤں پر قبضہ کر لیا. جتنے چھوٹے چھوٹے دیوتا تھے دنیا میں سب پہ قبضہ کر لیا، ان کو ماتحت کر لیا. حتیٰ کہ جس نے اس کو جنم دیا، وہ ماں جو ہے اشیرہ، اسے بھی اپنی مسٹرس بنا لیا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ دیوتاؤں کے کام ہے. ایسا تو کوئی انسان ہو تو اس کو انسان نہیں ماننا چاہیے. اور مشہور کیا گیا کہ اس بال کا سمندروں پہ، ہواؤں پہ، بجلی پہ، کڑک پہ، بارش پہ، سب چیزوں پہ قبضہ ہے. اور ہوا اور بارش کو زیادہ فوکس کیا گیا. کیوں؟ اس دور میں لبنان، مصر، کنعان، جارڈن، ان سب کے کسانوں اور زمینوں کا انحصار جو ہے وہ بارش کے اوپر تھا. نہری نظام تو نہیں تھا نا، بارش کے اوپر تھا. تو بس لوگ پوچھنے لگے پھر القوم علی دین ملوکہم، قوم تو ہوتے ہی اپنے بادشاہ کے دین پر ہے بھائی، جیسا بادشاہ ہوگا ویسے لوگ ہوں گے. قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب بال کی شہرت سن لیے نا آپ نے، بال بق، بال آپ نے بڑا نام سنا ہوگا لیکن یہ نہیں پتا ہوگا یہ ہے کیا. اب یہ سمجھ میں آئے گا تو میں آگے سٹوری چلاؤں گا نا. اب قربانی شروع ہوگی جناب. بھیڑیں اس کے آگے ذبح کرنے لگے، دان، بلز. بلکہ کچھ سکالرز کا یہ کہنا ہے کہ خنزیر کی قربانی بھی دی جاتی تھی. بھائی ایسا گندا بت ہے بھائی. یہ منظر اگر آپ نے دیکھنا ہونا تو یہ آپ کو نیپال جانا پڑے گا. مجھے تو شوق ہوتا ہے نا تو میں پھر چیزیں جا کے دیکھتا ہوں. نیپال جانا پڑے گا، وہاں یہ چیز نظر آتی. ذبح کرتے یوں پھینکتے، ذبح کرتے یوں پھینکتے، عجیب گند کا ماحول ہوتا ہے. آج بھی جائیں، آج کی تاریخ ہے، اگر آپ جا سکتے ہیں. آج کل تو خیر بہت بندش ہے. اب جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. بیروت سے لبنان کے کیپٹل میں پہنچیے، وہاں سے آگے اسے کہیے کہ مجھے بق وادی میں جانا ہے. وہاں رومن کے بنائے ہوئے ٹیمپلز کے آثار نظر آئیں گے. اب یہی علاقہ ہے جو ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا. سلیمان علیہ السلام جب یہاں تشریف لاتے تھے
تو یہاں وہ رکتے تھے، ہر ماہ کچھ دن کے لیے آتے آپ، وہ تو آپ کا محل اسی جگہ بنا ہوا تھا، اتنا پر رونق ہوتا تھا پرانے دور میں یہ، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ہوگا، کہ آپ کی بلڈنگز جو تھی نا وہ بڑی ٹاپ کی ہوتی تھی، اس میں ہیرے جواہرات اور یہ چیزیں سونا چاندی کا استعمال بے تحاشا ہوتا تھا اس کے اندر. اسے مدینہ الشمس کہتے تھے، یہ جو بالا بق ہے نا اسے مدینہ الشمس بھی کہتے ہیں، سورج کا شہر. اتنا تاریخی شہر ہے یہ. اس کی تاریخی اور مذہبی اہمیت کی وجہ سے رومن امپائرز نے اس پر خاص توجہ دی. آج بھی یہ علاقہ حیرانیوں اور نشانیوں اور سیاحوں کا مرکز ہے. لبنانی محققین کا دعویٰ ہے کہ جزبل کا خاندان ادھر ہی رہتا تھا. رومن نے یہ ٹیمپلز اس بال بت کے مندر کے اوپر ہی بنائے. یہ یہاں لانا میں نے آپ کو تھا کہ یعنی اب آپ اگر جاتے ہیں تو بال بق وادی کو دیکھتے ہیں بیروت میں، تو کہتے ہیں کہ اسی جگہ پہ جہاں رومن نے ٹیمپلز بنائے تھے، 3 بڑے نظر آئیں گے آپ کو، ایک تو بند کر دیا گیا کھلے ہوئے، تو وہ اسی کے اوپر بنا. اس کی بنیادوں کو اگر کھودا جائے، کھود سکتے ہو تو بڑے بڑے پتھر ہیں، تو نیچے وہی بال بت کا مندر تھا. اور جیزبل ملکہ جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کا آرڈر کیا تھا، وہ یہی کی تھی، یہی رہتے تھے. وہ ٹیمپل آف جوپیٹر، اس کے پتھروں کو دیکھ کر آپ کی سیٹی گم ہو جائے گی یار. آج اس کی بنیاد میں آج کی تاریخ میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، 3 پتھر آپ کو نظر آئیں گے. ان میں سے ہر ایک 20 میٹر لمبا ہے، 20 میٹر اور 800 ٹن وزنی. حیران ہو تو یار یہ لگایا کس طرح گیا ہے. اسے ٹرائلتھان کہتے ہیں. These stones, leaving archaeologists, scientists and historians mystified as to how they were moved and manipulated into places. یہ پتھروں کو لائے کیسے ہیں؟ آرکیالوجسٹ پریشان ہیں، سائنٹسٹ پریشان ہیں، ہسٹورینز پریشان ہیں. اس جگہ ایک پتھر ہے، آپ جائیں تو معلوم ہو 1200 ٹن وزنی ایک ہی پتھر. تو اسی ٹیمپل جوپیٹر جو ہے، اس کے نیچے ملکہ جیزبل کی قوم فنیشن کا بت بال تھا. بعد میں آ کر رومنز نے اس کے اوپر ایک عجوبہ ہی بنا دیا. بس بال بت کی شہرت پھیل چکی تھی، کیونکہ بادشاہ کا مذہب تھا، بادشاہ کا بت تھا. ملکہ جیزبل جب اسرائیل گئی تو ایک بت ساتھ لے گئی. یہ بات سمجھ آئے گی تو آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام کی سٹوری آسان لگے گی. اسرائیل کے اندر بت پرستی کو شاہی سپورٹ مل گئی، بت پرستوں کو شہ ملی، ان کی عزت ہونے لگی. اس طرح بال کو کنعان میں اور اسرائیل میں شہرت مل گئی. اب یہ بال بت جو ہے وہ اسرائیل میں کیوں مشہور ہوا؟ دیکھیے، پہلی ریزن بادشاہ کی سپورٹ، جو بادشاہ کا مذہب ہوگا وہ ان کا ہوگا. دوسری ریزن کہ جو اس کو پوج رہے ہیں ان کو عزت دی جا رہی. تو یہ 2 چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کسی بھی باطل چیز کو، کسی بھی گھٹیا چیز کو، کسی بھی کریکٹر لیس انسان کو بڑھا دیتی. بادشاہ کی سپورٹ اور معاشرے میں اس کی عزت. ملکہ جیزبل جب اسرائیل گئی تو ایک بت ساتھ لے گئی، وہ بھی جہیز میں ہی لے گئی. سامرہ، اس کا پروننسیشن عربی میں کیا کریں گے؟ سامراتن. اس علاقے کے اندر ایک بت خانہ اور قربان گاہ جو ہے وہ بنائی گئی. 450 خدام بال کی خدمت کے لیے مقرر ہوئے. حقیقت میں یہ کاہن تھے اور ملکہ جیزبل ان کو اپنے ساتھ لائی تھی. اب لوگ عزت تو تبھی کریں گے نا جب ان کو کوئی خاص مقام دیا جائے گا. تو خاص مقام کیا تھا؟ ملکہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. ایک بات یہاں بتاتا جاؤں، پوری دنیا میں ایک ہی بال بت نہ تھا. مختلف علاقوں میں، مختلف شکلوں میں ایک ہی نام سے یہ پوجا جاتا تھا. یہ سب لوگ یاد رکھیے. وہ پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ آ جاتا ہے بال بت جو ہے بیروت میں تھا، ادھر لوگ پجاری تھے. نہیں، اس طرح نہیں. وہ ہر جگہ بت جاتا ہے. کسی جگہ پہ 2 سینگ ہیں، جانور کا سا منہ ہے، اس کا ایک ہی منہ، یوں بچہ اٹھایا ہوا. کسی جگہ پہ اس کے منہ زیادہ ہیں. بت پرستی کی تاریخ ملتی جلتی ہے، کہیں بھی چلے جائے آپ. انیس فریحہ کی اپنی کتاب جو ہے وہ اسماء المدن والقرى، اس میں لکھا اس نے کہ بال سامی زبان کا لفظ ہے، عربی نہیں ہے، مگر معنی عربی اور سامی میں دونوں کا ایک ہی. جی، زبانوں کے لفظ پروننسیشن چینج ہو جاتا ہے، وہ ملتے جلتے رہتے ہیں. اب بال کا معنی دونوں زبانوں میں ایک، مالک، خداوند، خاوند، سیم. قرآن مجید کے اندر بالی استعمال ہوا ہے، بالی شیخہ، تو خاوند کے لیے بھی. تو بال اس بلند زمین کو بھی کہتے ہیں جس کو سال میں ایک دفعہ بارش کا پانی ملتا ہے، اس کو بھی بال کہتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا، جب آپ بت کا نام لیں گے تو البال نہیں کہیں گے، جی اسے بال نہیں کہیں گے، الف لام نہیں لگانا صاحب. اب شاید سننے کے بعد لوگ یہ سمجھیں کہ بنی اسرائیل نے بت پرستی بال کے آنے کے بعد شروع کی. نہیں 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 نہیں
ایسا نہیں ہے. یہ مصر سے جب سے آئے تھے یہ وقفے سے بت پرستی کی طرف مائل ہوتے. ان کی سرعت کا اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف ایک نائٹ لیٹ ہوئے, 30 کا بتا کے گئے تھے, 31 ہو گئی, انہوں نے پیچھے بت پرستی شروع کر دی, گائے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. میں نے آپ کو کہا نا بت پرست سب ایک ہی ہوتے, ملتے جلتے ہی. تو گائے کی پوجا, بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اتنی سرعت, بالکل اسی عادی شرابی کی طرح کہ جو شراب سے توبہ کر لیتا ہے لیکن جب کبھی اس کی نظر باٹل پہ پڑتی ہے تو اس کی نظر بھی بڑھتی ہے تو ہاتھ بھی بڑھتا ہے. ادھر ملکہ جیزبل نے مندر بنوایا, یہ ساتھ شامل ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری جتنی سچی یا جھوٹی جو بھی عبادت گاہیں تھی خالی ہونے لگی. جھوٹی تو ہونی تھی کہ یہ سب سے بڑا ہے, سچی فورس سے. جو موحد بال کی مخالفت کرتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا. ملکہ جیزبل نے آرڈر دے دیا جو نہ مانے بال کو قتل کر دو. سینکڑوں قتل کر دیے گئے. ایک عبارت سناتا ہوں میں آپ کو, بائبل کی کتاب, نام یاد رکھیے گا, 1 کنگز, سلاطین 1, باب نمبر 18, نشان نمبر 4. ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا میں, ہر بائبل کی عبارت ڈیفرنٹ ہوگی, تو بائبل ایک نہیں ہے. یہ بات تو میں جو لکھتا ہوں وہ میرے پاس 1981 کا ایڈیشن ہے, تو کوئی بندہ مجھے یہ نہ کہہ دے جی یہ لفظ تو وہاں نہیں تھا. تو یہ بائبل والے ہر 10 سال کے بعد, جب سے بائبل انہوں نے بنائی ہے 10 سال 20 سال کے بعد لفظ, عبارت, معانی یہ چینج کرتے رہتے ہیں. تو میں ذمہ دار ہوں جو میں بولوں گا جو میرے پاس کتاب ہے. Hence it came about the Jezebel cut off Jehovah's prophets. Obadiah proceed to take 100 prophets and keep them hid by 50s in a cave, supplied them bread and water. جیزبل نے کٹ آف کتنے کیے؟ سینکڑوں کٹ آف کر دی پروفٹس. تو پھر عبدیہ نے کیا کیا؟ یہ اسرائیلی تھا, وزیر تھا, لیکن موحد تھا, بت پرستی نہیں کرتا تھا. عبدیہ نے 100 کو بیچ میں سے بچا لیا, ان کو 50-50 کر کے غاروں میں رکھ دیا, کھانا پہنچاتا تھا ان کو. ان میں حضرت الیاس علیہ السلام تھے. دیکھو بات سمجھانے کے لیے نا بعض اوقات دور سے آنا پڑتا ہے, ورنہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک آدمی بھی اگر سن لے گا نا میری بخشش ہو گئی. اور یہ ان طلباء کے لیے جو بیچارے پڑھ رہے ہیں اور آگے انہوں نے علامہ بننا ہے, ان کو ہنٹس دیتا ہوں. یہ نہیں کہ ان کو میں نالج دے رہا ہوں, ان کو ہنٹس دیتا ہوں. حضرت الیاس علیہ السلام نے وہاں جیزبل کے متعلق غائب بتایا. آپ نے جب اس نے بہت تنگ کیا نا کہ یہ کتے کی موت مرے گی, اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں یوں کرتا ہوں کہ یہ کتے کی موت مرے گی اور کتے اسے کھائیں گے. وہی ہوا. احاب شام کی فوجوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا. اور جیزبل حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ایک روز اپنی ونڈو میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی. ایک موحد جرنل جیہور کے کہنے پر ایک بندے نے اس کو دھکا دے دیا, گر گئی, مر گئی, ساری رات سڑک پہ پڑی رہی. کتوں نے اس کو نوچا. نبی کی بات مکمل ہوئی. یہاں تک میں نے اپنے سننے والوں کو 3 کریکٹر بتا دیے, احاب, ملکہ جیزبل اور بال بت. احاب اسرائیل کا بادشاہ ہے جو اس الیاس علیہ السلام کا دشمن ہے, لیکن یہ دشمن اپنی بیوی ملکہ جیزبل کی وجہ سے ہے. ملکہ جیزبل جو ہے ان کا بت ہے خاندانی بت بال. بال جو ہے یہ جب شادی کر کے اسرائیل میں آئی اس کا مندر بنایا گیا السامرہ میں. جو نہیں پوچھتا تھا اس کا قتل شروع ہو گیا. اور جو لوگوں نے پوچھنا, جن لوگوں نے پوجنے سے انکار کر دیا ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام ہے. کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بات آگے بڑھے گی. حضرت الیاس تشبی جلعد علیہ السلام. اگر میں آپ کو الگ سے احاب کنگ آف اسرائیل, جیزبل ایول کوئین آف اسرائیل اور بال کے بارے میں نہ بتاتا تو سیرت پڑھنے اور سننے والوں کو دشواری ہوتی. اب میں سٹوری شروع کرتا ہوں اور آپ کو سٹوری کے بیچ میں آنے والے الفاظ کو جاننے کے لیے زیادہ دیر رکنا نہیں پڑے گا. تفصیل میں جانے سے پہلے برکت کے لیے وہ آیات سن لیں جو الیاس علیہ السلام کے متعلق ہیں. سورۃ الصافات آیت نمبر 123 سے 132 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ
اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور حضرت حزقیل یا حزقل، یہ دونوں پروننسیشن ہے، حز خانی ہے، یہ حا ہے، حزقیل یا حزقل علیہ السلام، ان کے بعد تشریف لائے. آپ کا تذکرہ تاریخ میں اس وقت زیادہ سامنے آتا ہے جب جیزبل اسرائیل آتی ہے اور اپنا بت ساتھ لاتی ہے. فنیشنز اور بت پرستوں کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل بھی اس کے بت بال کی پوجا کرنے لگے، اور جو نہیں مان رہے تھے انہیں چن چن کر قتل کیا جا رہا تھا. تو حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم ہوا، نکلو باہر، اعلان نبوت کرو، تم کو بال بت کے پجاریوں اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنایا ہے، لوگوں کو بت پرستی سے ہٹاؤ اور ہمارا بتاؤ. کیا قوم ہے یار، یہ لاکھوں نبی ان کی طرف آئے. اب اگر دیکھا جائے ابراہیم علیہ السلام بھی ادھر ہی ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی ادھر ہی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی ادھر ہی ہیں. بھائی سارے نبی آگے چلتے جاؤ، سب ادھر ہی آ رہے ہیں. موسیٰ جیسا عظیم نبی آیا ہے ان کے اندر، چند عرصہ مجبوری کی توحید مانتے، نبی کے اوجل ہوتے ہی بت پرستی شروع کر دیتے. اس لیے میں کہتا ہوں بنی اسرائیل میں زیادہ انبیاء کا آنا ان کی فضیلت نہیں ہے. انبیاء کا آنا ان کی فضیلت نہیں ہے، زیادہ انبیاء کا آنا. ذہین شاگرد سن کر یاد کر لیتے. آپ کی فضیلت کیوں ہے؟ آپ نے سن کر یاد کر لیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، سن کر. اور یار ہم نے تو تابعین کو بھی نہیں دیکھا ہوا. شرارتی کند ذہن اور نالائق جو شاگرد ہوتا ہے وہ استاد کیا، استاد کے استاد کی بھی نہیں سنتا. اس کے سامنے بٹھا دو تب بھی اس کو یاد نہیں ہوگا، بھول جائے گا. ہاں ہے، بار بار بھیج رہا ہے، سنبھل جاؤ، سنبھلو سنبھلو سنبھلو. اور یاد رکھو کہ بار بار سبق اسی کو یاد کروایا جاتا ہے جو جلدی بھول جاتا ہے. حضرت الیاس علیہ السلام نے اس علاقے کے بادشاہ اور ملکہ جزبل کے خاوند کنگ احاب کو پکڑ لیا. سیدھا گیا. ہم تو بادشاہ کے سامنے جاتے تو اس کی تعریف کرتے ہیں، انبیاء اور اولیاء ایسا نہیں کرتے. وہ اس کی غلطیوں پر نشاندہی کرتے، اس کی غلطیوں سے اسے آگاہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تو کر خدا کو بھول گئے ہو. تمہاری بیوی نے السامراء ان میں بال بت کا مندر بنا دیا. السامراء کا ایک پروننسیشن السامراء بھی ہے. اور ایک خدا کے ماننے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے. وہ کچھ نہ بولا کیونکہ بیوی کے اثر میں تھا. آپ سوچیں گے کہ بال بت تو لبنان میں تھا. یہ سامرا جو علاقہ ہے نا، یہ اب موجودہ عراق میں ہے. یہ جی تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پرانی تقسیم اور ہے، اب کی تقسیم اور ہے. اس وقت یہ سارے علاقے ایک ہی ملک تھے تو یہ نہیں سمجھائے گا کہ وہ دوسرے ملک میں چلا گیا. لیکن اب ہم جب سنیں گے تو لگے گا یہ دوسرے ملک میں تھا. نہیں، ایسا نہیں. حقیقت میں کئی جگہوں میں ایک ہی نام کے اسٹیچوز بنا کر پوجے جاتے تھے. میں مثال سے اب سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھیے سب لوگ سنیں کہ یہ کیسے تھا. جی بال اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ کتاب جو پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام بیروت میں رہتے تھے، بیروت میں ہی تبلیغ کرتے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ بیروت گئے ہوں تبلیغ کرنے، لیکن بیروت میں رہتے نہیں تھے. جی ان کا ٹاکرا زندگی کا زیادہ تر جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ہی رہا، اس کالا لکھوں میں ہی ہے. تو یہ بال بت وہاں سے یہاں آیا ہے. کیسے؟ اب ذرا سنیے. ہندوستان میں رام کی پوجا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ رام کون تھے؟ رانی کشلیہ اور راجا دشرتھا کے بیٹے ہیں یہ. تو جو ہمارے نبی کی شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ ذرا راجا دشرتھا کی بیویوں کے بارے میں بھی پڑھ لیں. ان دونوں کا بیٹا کون ہوا؟ رام. اب بندہ ایک، مگر ہندوستان میں ان کے 10 مشہور مندر ہیں. بھائی رام تو ایک ہے نا،
بہت سارے مندر ہوں گے لیکن میں مشہور کہہ رہا ہوں جو بڑے مشہور ہیں وہ 10 ہیں. اتر پردیش میں ایودھیا رام مندر، مدھیہ پردیش میں رام راجا ٹیمپل، تلنگانہ میں سیتا رام چندر سوامی ٹیمپل، تامل ناڈو میں راما سوامی ٹیمپل، مہاراشٹرا میں کالا رام ٹیمپل، کیرالا میں تریپوریار سری راما ٹیمپل، اڈیشہ میں راما مندر، کرناٹکا میں کودنڈا راما ٹیمپل، امرتسر میں سری رام تیرتھ، جموں میں رگھوناتھ ٹیمپل. تو رام کتنے ہیں؟ ایک. تو یہ میں نے صرف آپ کو مشہور مندر بتائے ہیں ہندوستان کے. تو سیم یہی تھا کہ بڑا بت تھا بیروت میں، چھوٹے چھوٹے بت اس کے ہر جگہ پھیلا رکھے تھے کیونکہ ان کی حکومت جو تھی، ان کی سائپرس پہ حکومت تھی، ان کی اسرائیل میں بھی حکومت ہو گئی ان کی. تو رام ایک، مندر 10، مشہور بتا رہا ہوں، باقی تو بڑے ہیں. اسی طرح بال ایک بت، اس کے آگے اسٹیچو بنا کر مختلف جگہوں پہ رکھے. نیپور میں، یہ نیپور موجودہ ملک عراق میں آتا ہے، وہاں کا بت، وہاں بھی تھا اس کا ایک بت نصب بال. جب ملکہ جیزبل کی شادی اسرائیل کے بادشاہ احاب سے ہو گئی تو وہ پھر بت لے کر آئی اور 450 خدام لے کر آئی جہیز میں. حضرت الیاس علیہ السلام نے پھر ایک طوفانی دورہ کیا، ہر مشہور جگہ پہ مشہور لوگوں کو بال بت کی پوجا سے روکا، سر عام مخالفت کی. اس لیے ان کو فیئر لیس پروفٹ کہا جاتا ہے. خاص طور پر آپ نے اسرائیل قوم کو جھنجھوڑا. اذ قال لقومہ یہ لقومہ ہی کیا ہے؟ قرآن مجید جو پڑھنے والا ہے وہ اس ہی قوم ہی کو انبیاء کی سیرت میں سمجھتا ہے. لقومہ ہی کو جھنجھوڑا ہے. قال لقومہ الا تتقون. اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نبیوں کی اولاد اور بال بت کے پجاری بن گئے ہو. الا تتقون، خدا کا خوف نہیں رہا تمہیں؟ بولے کسی کے خلاف نہیں بولتے. آدمی جب دنیا پرست ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو یہ بہت اچھا لگتا ہے. یہ رام جی کسی کے خلاف نہیں بولتے. انہوں نے کہا کسی نہیں، باطل ہے. باطل کے خلاف بولنا غیرت ہوتی ہے، یہ غیرت کی علامت ہے. اتدعون بالا، کیا تم بال کی پوجا کرنے لگے ہو؟ تذرون احسن الخالق، سب سے بہترین خالق کو چھوڑ رہے ہو. اب توحید کی تقریر میں جو نبی لفظ استعمال کرتا ہے نا وہ پالیسی میکر ہوتا ہے اور زبردست ہوتا ہے وہ. ہاں یہ یاد رکھیے، جب بھی آپ توحید پڑھیں تو مزہ آئے گا آپ کو. ویسے تو لوگوں کے لیے یہ خشک موضوع ہے لیکن میرے لیے بڑا طرح ہے یہ. وہ کیوں کہ نبی جب توحید کی تبلیغ کرتے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے نا مزہ آ جاتا ہے اس کی تشریح کے اندر. یہاں الیاس علیہ السلام احسن الخالقین استعمال کر رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں ان کو پکڑ کے. بہترین تخلیق ہے اس کی، اللہ کی، تم پوجا کر رہے ہو اس کی. ارے یہ جوڑ ہے کوئی؟ ہاں زبردست جوڑ ہے. ان کو بتا رہے ہیں دیکھو یہ بال کی شکل تو دیکھو تم ذرا، کہیں سے خوبصورتی نظر آتی ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ سب سے بڑا ہے اور اسے پوج رہے ہو. یار اس کی خوبصورتی تو دیکھو، یہ خوبصورتی ہے؟ یہ خود اتنا بدصورت ہے. اب جو بھی اس کی شکلیں لوگوں نے بیان کی ہیں کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے جی، چاہے 4 منہ بیان کیے ہیں، چاہے جو بھی بیان کیے ہیں، کوئی بھی خوبصورت شکل نہیں ہے. تو یار یہ جو خود خوبصورت نہیں ہے یہ خوبصورت چیز کو تخلیق کیسے کر سکتا ہے؟ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، ہمارا رب ہے خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. دیکھ لیجیے انسان کو کیسا بنایا ہے زبردست اس نے. اب یہی ناک اٹھا کر کسی جگہ پہ لگا دو. کارٹون جو ہوتا ہے وہ کارٹون کب بنتا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان کی شکل کو چینج کر دیں، وہ جگہ تعداد کم کریں یا بڑھائیں یا جگہ ہٹائیں، اسے کارٹون کہتے ہیں. یہ ہے احسن الخالقین. کہیں سے بھی اس میں حسن کا شاکار نظر آتا ہے؟ یہ خود بدصورت ہے. یہ بہترین خالق اللہ ہے، اس کی عبادت کرو. اور ساتھ ہی بیچ میں یہ بھی سمجھا گئے کہ اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی چیز بناتا ہے تو وہ خالق نہیں ہے، مصور ہے، صانع ہے. مصور تصویر بنا رہا ہے، صانع کوئی چیز بنا رہا ہے، وہ خالق نہیں ہے. کیوں؟ خالق محتاج نہیں ہوتا. مصور تصویر بنانے میں برش کا محتاج ہے، کینوس کا محتاج ہے، کلرز کا محتاج ہے. صانع جو ہے وہ کوئی بھی چیز بنا رہا ہے، میٹیریل کا محتاج ہے، سکل کا محتاج ہے، ماڈل کا محتاج ہے. ہمارا اللہ احسن الخالقین، اللہ اکبر جل شانہ. وہ تو مادہ کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ کن کہتا ہے، اپنے ارادے کو کن کہہ دیتا ہے. یہ چیز بنانی ہے، اس ارادے کو کن کہہ دیتا ہے، اسی وقت اس کے جتنے لوازمات ہیں وہ سارے تخلیق میں آ کر چیز بنا کر سامنے لا رکھتے ہیں.
اللہ اکبر، دیکھا توحید؟ نبی بڑا کمال کا ہوتا ہے. یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا تمہاری کسی شے میں کوئی عمل دخل نہیں. اور سنو، غور سے سنو، اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، عبادت اللہ کی کرو، اسی نے تم کو پالا، تمہاری ضروریات کو پورا کیا، تمہارے پہلے جو آباء و اجداد تھے ان کی ضروریات کو بھی اسی نے پورا کیا. حضرت الیاس علیہ السلام نے 5 الفاظ میں سارے احسانات گنوا دیے. یہ جو لفظ رب ہے نا، تمہاری زندگی کی ساری ضرورت، بلکہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے نا تب بھی جس چیز کی ضرورت تھی وہ بھی گنوا دی. یہ لفظ رب اتنا جامع ہے، توحید بیان کرنا آسان نہیں ہے. رب میں مختصر بیان کرتا ہوں اگر آپ سمجھ جائیں. رب کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ جیسی تمہاری ضرورت ہو وہاں پہنچانا، یہ ربوبیت ہے. اب یہ تعریف سننے کے بعد کوئی بندہ کہے گا اچھا جی تو وہ غریبوں کو روٹی تو مل ہی نہیں رہی. وہ غریبوں کو جو روٹی نہیں نہ مل رہی وہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ سیاست دانوں کی وجہ سے ہے. وہ یا حکومت ہوتی ہے یا نحوست ہوتی ہے، یہ 2 چیزیں روٹی بند کرتی ہیں، نحوست یا حکومت. جائیے جا کے چیک کر لیجیے. اللہ رب ہے، وہ روٹی بند نہیں کر رہا، وہ تمہارے پانی بند نہیں کر رہا. تمہارے دریاؤں میں پانی سوکھے ہیں تو اللہ نے بند نہیں کیے، وہ تمہاری نحوست ہے یا یبوست ہے یا حکومت. اب میں آپ کو مثال دوں، بچہ پیدا ہوتا ہے منہ میں دانت نہیں ہوتے، تو کیا چیز نہیں ہوتی؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے منہ میں دانت نہیں ہوتے. اب روٹی تو وہ کھا نہیں سکتا، ٹانگوں سے چل نہیں سکتا، ایک بالشت کے فاصلے پر دودھ کی نہریں جاری کر دی اس کے لیے. اب پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، نیا نیا تو آیا ہے ایک دنیا میں. تو اسی دودھ کے اندر جو ماں کے سینے سے نکلتا ہے اس میں دوائیاں بھی پیدا کر دی. جھکتا کہ نہیں جھکتا؟ جھکتا ہے نا، کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ربکم، اللہ ہے جو تمہاری ضروریات پوری کر رہا ہے اور وہ بتا دیتا ہے. بلی نے پہلی مرتبہ بچے جنے ہوتے، پہلی مرتبہ، لیکن وہ اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کے گھوم رہی ہوتی. کیوں؟ اس کو کس نے بتایا کہ بلہ آئے گا اور بچوں کو مارے گا؟ یہ جو کہتے ہیں نا بلی 7 گھر یا 9 گھر جیسے بھی بولتی، وہ پھراتی کیوں ہے؟ اس کو ڈر ہوتا ہے یہ بلہ مار جائے گا. یہ اس کو کس نے بتایا؟ مسلمانوں، اللہ ربکم، ہر ایک کا رب اللہ ہے. اور صرف تمہارا ہی نہیں ہے کہ اس نے اب ربوبیت شروع کی ہو، پہلے بھی جتنے تھے ان سب کا رب بھی وہی. کیا کہنے یار، نبیوں کی توحید بیان کرنے کا سٹائل ہی کمال کا ہے. چاہیے تھا کہ آپ کی باتیں وہ تسلیم کرتے. گورنمنٹ آپ کے خلاف ہو گئی. ایہاب جو ہے وہ صلح کلی کا قائل تھا، کیونکہ اس کی بیوی جیزبل بت پرست تھی، تو وہ کہتا بس سب سے بنا کے رکھو. اس کو کہتے ہیں صلح کلی، سب سے بنا کے رکھو. تو وہ اسرائیل کے ساتھ توحید پرستوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھنا چاہتا ہے اور بت پرستوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھنا چاہتا ہے. یہ صلح کلی والے لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. جن جن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں، اور خود ان کے اپنے بندے سے جب نقصان ہو تو اس سے صلح ہی نہیں کرتے. بڑے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایہاب نے حضرت الیاس سے کہا دیکھو بال بت کے پجاری کتنے خوشحال ہیں. یہ بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. میں تو بس یہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ پاک جو دین کی خدمت کر رہا ہے اسے بچا، اپنی محبت کے ساتھ اسے دین میں لگائے رکھ. اب یہ دیکھیے اور اسے بڑے غور سے سنا آپ نے، تاکہ آپ کو شیطان وسوسہ ڈالے تو آپ اپنے آپ کو بچا سکو. کہتا ہے کہ تم ہمیں تبلیغ کر رہے ہو کہ ہم بت کو نہ پوجیں. تم اسرائیلیوں کی حالت دیکھ لو، ایک خدا کو مانتے ہیں، 2 ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، اوپر سے معاشی طور پہ بڑے کمزور ہیں. یہ بال کے پجاری فنیشنز، انہیں دیکھو امیر بھی ہیں اور ملکوں کے حکمران بھی ہیں. یہ بہت بڑا وسوسہ ہے، اتنا بڑا وسوسہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے PhD پھسلتے ہوئے دیکھے. جی مطلب میرا تو واسطہ ہی 24 گھنٹے جب جو سوتا ہوں تو اس وقت بھی سوچ ہی رہا ہوتا ہوں، تو کتابوں سے ہوتا ہے. بڑے بڑے PhD پھسل گئے. یہ وسوسہ آج بھی شیطان غریب مسلمانوں کے دل میں ڈالتا ہے. نمازی ہے، وہ نمازی بیچارہ سوچتا ہے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں، حالانکہ وہ اس لیے بچتا ہے کہ اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے بچ رہا ہے. میں عبادت کر کے بھی روزی روٹی کے لیے پریشان ہوں. وہ فلاں شخص عبادت نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے. یہ وسوسہ ایسا ہے کہ اس کو پھسلا. لیکن میں آپ کو ایک بتا، بہت دھیان سے سننا آپ نے. حالانکہ یہ غریب سوچے تو اصل میں امیر یہ ہے، اس کے پاس دولت کم ہے مگر اس کے پاس ہے. امیر کی دولت زیادہ ہے مگر اس کے پاس نہیں ہے. میں سوئٹزرلینڈ گیا تھا، وہاں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ آپ کے فلاں بندے کے 15 ارب یہاں پڑے ہوئے ہیں. اب وہ پیسے کدھر پڑے؟ سوئٹزرلینڈ میں. اس کے پاس کوئی نہیں. غریب کے پاس کتنے ہیں؟ 500 روپیہ. کہاں ہے؟ اس کی جیب میں، یا گھر میں نہیں رکھا ہوگا، ڈبے میں، کچن میں.
تو امیر کی دولت بے تحاشا ہے، اس کے پاس نہیں ہے. غریب کی دولت صرف 500 ہے، اس کے پاس تو ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب آپ مر جاتے ہیں، آپ نے اربوں ڈالرز دوسرے بینکوں میں چوری جمع کروائے ہوئے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ مرے، کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ دولت غائب. جو محققین ہیں وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. کتنی دولت جمع کروائی اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کو بھی نہ ملی. یہ 500 روپیہ تو اس کے پاس ہے، تو امیر کون ہوا؟ تو اگر یہ نماز پڑھنے والا جس کو شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے یہ غریب یہ سوچے تو امیر یہ ہے، امیر کا کھانا اس کی ٹیبل پہ سجا ہوتا ہے، اس کے ریفریجریٹر میں فریج میں پڑا ہوتا ہے. کھاتا کتنا ہے؟ تھوڑا سا، وہ کھا ہی نہیں سکتا. کچھ تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، کچھ ویسے ہی اس کو بھوک ہی نہیں لگ رہی. جس کا ٹیبل پہ سجا رہ گیا یا فریجوں میں پڑا ہوا ہے، یا امیر وہ ہے کہ جس کا کھانا سارا اس کی پیٹ میں چلا گیا ہے اور ہضم بھی ہو گیا ہے. بس سوچنے کی بات ہے جناب. بادشاہ اور بال کے پجاریوں نے یہی اعتراض کیا. بال کی پوجا غلط ہے تو پھر وہ قوم کیوں ہر طرح سے مزے اٹھا رہی ہے جو بتوں کو پوجتی ہے؟ الیاس تم بال کی مخالفت چھوڑ دو، تم نہیں جانتے یہ بال کتنا طاقتور ہے، اسی کی وجہ سے بارش آتی ہے. لو بیوی کی باتیں خامد بول رہا. یہ بات لوگوں کے دماغوں میں بٹھا دی گئی. میڈیا کا یہی کمال ہوتا ہے، آپ میڈیا میں چھوڑتے جاؤ چھوڑتے جاؤ چھوڑتے جاؤ چھوڑتے جاؤ، اگلا بندہ یقین کرنے لگ جائے گا. نہ یقین کرے شک کا تو شکار ضرور ہو جائے گا نا. مسلمانوں یہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اتنی چیزیں جو اسی لیے لوگ میڈیا پہ قبضہ کرتے ہیں. میڈیا پہ قبضہ کرو، پھر اس کے اندر جو تم جو پھیلاؤ گے، جس کی مٹی پلیت کرنا چاہو گے تم کر سکو. تو ہمارے بندے تو بس جو بات زیادہ ہے اسی کو مانتے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام ہر اس جگہ اور ملک جا کر تبلیغ کی آپ نے جہاں بال بت کی پوجا ہوتی تھی. آپ ڈرتے ہی نہیں تھے. جہاں بنی اسرائیل کا علاقہ وہاں یہودا میں چلے گئے، آپ کا گزر ہوا اگر فنیشنز قوم رہتی ہے تو وہاں شروع ہو گئے. ایسے تو فیر اللہ صاحب کو نہیں کہا، اگر بنی اسرائیل کے بادشاہ احاب سمیت سب نے آپ کی تکذیب کر دی. سورۃ الصافات سنیے ذرا. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، قوم نے جھٹلا دیا، وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. ہاں لمحضرون، عذاب میں ضرور حاضر رکھے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے عذاب سے مخلص بندے بچیں گے. جو حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہی بچیں گے، وہی غریب. کچھ بنی اسرائیل اور بال بت کے پجاریوں نے آپ کی کئی سالوں کی تبلیغ کے بعد بھی کچھ عمل نہ کیا، الٹا دھمکی دی، کر لو جو کرنا ہے. اب حضرت الیاس علیہ السلام بڑے سال گزر گئے. حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے اب دعا کی، اللہ بال کے پجاری میری بات نہیں مان رہے، یہ اسے بارش کا خدا مانتے ہیں. اے اللہ جو تم نے نعمتیں دی ہیں ان سے چھین لے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ بال خدا نہیں ہے، کائنات کا خدا کوئی اور ہے. آپ کی دعا قبول ہوئی. اللہ نے فرمایا تم جو مانگو اے الیاس ہم قبول کریں گے، جو مانگو ہم قبول کریں گے. ٹھیک ہے اب چل پڑ. اب سیدھا گئے. یہ بالا بک نہیں ہے. اکثر لوگوں جب تاریخ پڑھتے ہیں تو لوگوں کی ذمہ دار آپ بالا بک کے نبی ہیں. نہیں، بالا بک بیروت میں ہے. آپ اپنی قوم کی طرف نبی ہیں، اور قوم کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ احاب ہے، اور اس پہ جو اثر انداز ہے وہ ملکہ جیزبل ہے. یہ ذرا یاد رکھیے. آپ سیدھا اس کے دربار میں پہنچے، پھر تبلیغ شروع کی. فرمایا تم بال کی پوجا سے باز آ جاؤ، بارش اللہ کے ہاتھ ہے، رزق اللہ ہے کے ہاتھ ہے، تم سب توبہ کرو. ملکہ جیزبل نے بدتمیزی کی اور کہا دربار سے چلے جاؤ. آپ نے پھر بھرے دربار میں ملکہ اور کنگ کے سامنے کہا 3 سال تک بارش تو کیا شبنم کا قطرہ نہیں آئے گا. کرامت اور معجزہ لمٹ ہوتی ہے، وہ ڈیٹ بتا دیتے ہیں. یہ کرامت نہیں ہوتی جہاں تو مر جائے گا. وہ پتہ چلا 70 سال میں مر گیا تو مریدوں نے کہا ہمارے پیر صاحب کی کرامت ہے. وہ مرے گا تو صحیح نہ ہو کیونکہ اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. ہاں پیر صاحب یہ کہتے کہ 5 مارچ کو مر جائے گا، پھر کرامت تھی. آپ نے ٹائم بتا دیا 3 سال تک بارش کیا شبنم کا قطرہ تک نہیں تمہیں ملے گا. ابھی بھی وقت ہے میرے جانے سے پہلے تم اللہ کو مان لو. انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ پھر جتنی چاہو بال کی پوجا کر لو، بارش نہیں ہوگی. حضرت الیاس علیہ السلام اب جورڈن کی طرف چلے گئے. یہ انبیاء کی سٹوری سننے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ نے وہ علاقے دیکھے ہوں. میں جب سٹوریز پڑھتا ہوں نا تو ایک دم سے وہ ساری سڑکیں اور وہ میرے سامنے گھوم جاتی ہیں. آپ جورڈن کی طرف روانہ ہو گئے. وہاں ٹیکسی والے کو لیں آپ، وہاں ایک دریا آتا ہے، اس دریا کو ضرور دیکھیے گا، وہ بہت تاریخی دریا ہے. آپ اس کی طرف بڑھے. وہاں جا کر آپ بروک چیرت، ایک غار ندی گزرتی تھی تو اس کی غار اس کے ساتھ میں ہی ادھر جا کر آپ نے قیام کر لیا. یہ حکم ربی تھا. اللہ نے کہا تھا آپ جاؤ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوراک کا بندوبست کر دیا. اب سن کر حیران ہو جائیں گے آپ. خوراک کا بندوبست کیسے کیا؟ 2 کبوں کی ڈیوٹی لگا دی، 1 روٹی 1 بوٹی.
تو روٹی لائے گا تو بوٹی لائے گا، آپ کے یہاں پہنچ جاتا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دابا کہتے ہیں چھپائے کو، اس میں صرف انسان ہی نہیں، جو بھی اس کی روٹی روزی کا ذمہ خدا تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا. یہ کووں والی روایت جو ہے نا، یہ ابن ابی دنیا نے بھی لکھی ہے، ان سے لی ہے ابن کثیر نے. انہوں نے بس اتنا ہی کہا ہوا، مجھے دمشق کے ایک شیخ نے بتایا اس طرح. تو مسلمانوں، روزی روٹی کی فکر نہ کرو، وہ اس نے ذمہ پہ لی ہے، تمہارے ذمہ عبادت ہے. واہ اللہ کیا تری شان ہے. کوا روٹی چھین لیتا ہے، اکثر گاؤں کے نا بیٹھا رہتا ہے، جو ہی بچہ پکڑا اسے چھین کے لے کے بھاگ جاتا ہے. نبی کو دے رہا ہے. کوا انسان سے بھاگتا ہے، بڑا ڈرتا ہے. اسے معلوم ہو جائے کہ اندر بندہ ہے، یہ کوا جاتا نہیں ہے. 6 تک اس کو گنتی آتی ہے، اس سے آگے یہ بھول جاتا ہے، لیکن 6 تک اس کو آتی ہے. کوے پہ گفتگو میں 79 نمبر سٹوری پہ کرایا. کوا بھاگتا ہے لیکن نبی کے پاس روٹی اور بوٹی لے کے جا رہا، اسے معلوم ہے کہ نبی یہاں ہے اور وہ لا رہا ہے. دن ہفتے مہینے اور مہینے سال میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. پوجا عروج پہ ہے مگر بارش نہیں ہو رہی. دور دور تک اثار نہیں بارش کے. جو جمع تھا وہ ختم ہو گیا. بال کے آگے قربانی کے لیے پہلے گائے ذبح کرتے تھے، پھر خنزیر ذبح کرنے لگے، کیونکہ عام ملتے رہتے ہیں. پھر کچھ نہ ملا تو آخر میں بچے ذبح کرنے لگے. مگر بارش نہیں آ رہی. یہاں نہری نظام تو تھا ہی نہیں. ان کا انحصار کھیتی باڑی، اور کھیتی کا انحصار بارش کے اوپر. نوبت یہ آئی کہ عوام و حوام اور انعام مرنے لگے. اب آپ جس جگہ قیام کیے ہوئے تھے وہ ندی بھی سوکھ گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے یونان کی طرف جانے کا حکم دیا. اٹھیے چلیے یونان کی طرف. اس علاقے کا نام ہے زیرافیت. زیرافیت آپ روانہ ہوئے. وہاں آپ کی ایک رشتہ دار تھی، ان کے خامند کا وصال ہو گیا تھا یا زندہ تھے، اس میں بھی اختلاف ہے. بائبل لکھتی ہے کہ خامند زندہ تھا، ہمارے ہاں یوں پتہ لگتا ہے کہ جیسے وہ خامند فوت ہو گیا. اب ان سے رشتہ کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں چچا کی بیوی تھی، بعض کہتے ہیں خود ان کی اپنی بہن تھی. وہ واللہ عالم. آپ جب وہاں پہنچے تو آپ کا ٹاکرا ہی ان کے ساتھ ہوا. وہ بازار میں وہی ملی، بڑے عرصے کے بعد ملے تھے. بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہوئے، پہچاننے میں ذرا مشکل ہو جاتی. فرمایا مجھے بھوک لگی ہے، میں دور سے آیا ہوں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں خود کئی روز سے فاقے سے ہوں، میرے پاس تھوڑا سا زیتون کا تیل ہے اور ایک مٹھی جو ہے، بس میں ہوں اور میرا بچہ ہے. اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم اس طرح کرو کہ اس سے میرے لیے ایک روٹی بنا دو، اس کے بعد اللہ تمہیں اتنی برکت دے گا کہ زیتون اور جو تم سے تب تک ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ بارش نہ ہو جائے. کچھ بندے ہوتے ہیں کہ ان کے لفظوں میں اتنی سچائی ہوتی ہے یار، بندہ مشکل میں بھی مان لیتا ہے. بولی ٹھیک ہے آئیے آپ میرے گھر چلے. آپ گھر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات ایک بچے سے ہوئی. اس بچے کا نام ہے الیاسا علیہ السلام. میرا اگلا لیکچر انشاءاللہ 166 نمبر انہی پہ ہوگا. بی بی صاحبہ نے زیتون کے تیل میں جو بمشکل 2 چائے کے چمچے کے برابر تھا، اور مٹھی میں جو نکال کر آپ نے اس میں اویل پہلے ڈالا، پھر وہ جو مٹھی کے ڈال کے وہ جب اس کو بنایا تو بمشکل 2 لقمے بنتے. یہ 2 لقمے بھی شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کھانے والا ہو ٹھیک ٹھاک آدمی تو ایک ہی لقمہ بنتا. انہوں نے بنا کے آپ کو پیش کیا، آپ نے اسے رکھ لیا. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کھا لے جبکہ عورت بھی بھوکی بچہ بھی بھوکا؟ نہیں ایسا نہیں ہو. آپ نے اسے پکڑ لیا، اشارے سے کہا اب آئل کی جو بوٹل ہے زیتون کے تیل کی اسے اڈیلو اور جتنا چاہیے اتنا ہی لینا. تو وہ جب باٹل سے جاتا ہے نا تو آگے نیچے دیکھتے کتنا ہے. انہوں نے اڈیلا جتنا چاہیے تھا باقی سیدھی. فرمان لگے اب جتنی مٹھی سے 2 روٹی بنتی تمہاری روز کی اتنا ہی آٹا ارادے سے نکالا ادھر نہیں دیکھنا. فرمان لگے بناؤ. وہ آٹا نکالا، حیران رہ گئے بچہ بھی اور وہ بھی. اس آٹے کو گوندھ کے 2 روٹی بنائی. فرمان لگے اب تم کھاؤ. اللہ کا نام لے کے دونوں نے کھایا. جب کھا لیا تو اب حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کو کھایا. یہ ہوتے ہیں نبی اور ولی. اب آپ نے کھایا اور وہی 1 لقمہ 2 لقمے بس. نبی دوسروں کو بھوکا رکھ کے خود کیسے کھا سکتا ہے؟ بیوہ کے ساتھ کوئی اجنبی کیسے رہ سکتا ہے بھائی صاحب؟ محلے کے بد کردار لوگ نیک لوگوں سے بھی زیادہ اس پہ نظر رکھتے ہیں اور بڑے فکر مند ہوتے ہیں بیوہ کے. بد کردار لوگ نیک لوگوں سے بھی زیادہ.
آپ نے رشتہ بتا دیا کہ میرا رشتہ کیا ہے، آپ وہاں بھی تبلیغ کرنے لگے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی آپ کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہو گئی۔ بھائی اب جب پہلے رشتہ آپ طے کر لیں گے، اس کے بعد آپ یہ طے کر لیجیے، بعض نے کہا بھائی لگتے ہیں، بعض نے کہا بھتیجے لگتے ہیں۔ قحط یہاں بھی شروع ہو گیا، کیونکہ آپ کی بد دعا تھی کہ 3 سال بارش نہیں ہوگی۔ اب اس کا اثر آتا 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 سب جگہ جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ذرا چائنا بند ہوا تو دیکھا کیا ہوا ملکوں میں، یہاں امریکہ میں بھی چیزیں ڈبل ہو گئی ہیں۔ تو جب مرکز میں چیز بند ہوتی ہے تو پھر اس کی دوسری جگہوں میں بھی چیزیں بند ہونے لگ جاتی۔ ایک روز کیا ہوا کہ آپ اپنے کمرہ میں عبادت کر رہے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام کا وصال ہو گیا، بی بی روتی ہوئی آئیں، آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ بولی میرا ایک ہی بیٹا تھا، انتقال کر گیا۔ آپ نے فرمایا مت رو مت رو، زندہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ بچے کے کمرے میں گئے، بچے کے پاس بہت دیر بیٹھے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، مالک انہوں نے میری خدمت کی، مجھے جگہ دی، مجھے یہاں رکھا ہے، اے اللہ پاک میری لاج رکھ مالک۔ روح رب نے پلٹا دی، شاید تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا کہ ان کی دعا سے پھر روح پلٹے گی۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ الیاسا کے والد زندہ تھے۔ سلاطین 1 باب 19 نشان نمبر 20۔ انٹیلیجنس کے چھاپے پڑنے لگ گئے۔ کنگ آف اسرائیل احاب اور ملکہ جزبیل نے جاسوس لگا دیا، ڈھونڈو الیاس کدھر ہے۔ قحط کی وجہ سے لوگ مخالف ہو رہے ہیں۔ 3 سال ہونے کو تھے، احاب نے اپنے وزیر عبدیہ سے پوچھا تم کچھ بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں ملیں گے؟ اس نے کہا وہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق ضرور دے گا۔ جہاں روٹی کی خوشبو آئے سمجھ آنا یا وہاں آئے ہیں یا وہاں رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا دلیل ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو اگر بہت شدید بھوک لگی ہو نا، آپ کو کھانے کی خوشبو زیادہ آئے گی بنسبت اس کے جس نے روٹی کھائی ہوئی ہے۔ یہ آپ اپنے گھر کے اندر چیک کر لیجیے۔ تو جہاں سارا گاؤں بھوکا ہے وہاں روٹی کی خوشبو تو آئے گی۔ اب تلاش کرنے لگے لوگ، تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے 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 ڈھونڈتے ڈھونڈتے زیرافیت پہنچ گئے۔ آپ وہاں مل گئے آپ کو۔ انہوں نے کہا چلیے بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے نا وہ مشکل میں بھی اس کی نیت یہ ہوتی چل یار مجھے تبلیغ کا موقع ملے گا۔ یہ ہوتا ہے ہم میں اور نبیوں میں فرق۔ وہ جیل میں بھی چلے جاتے ہیں خوشی سے، وہ آگ میں بھی چلے جاتے ہیں خوشی سے، وہ ہر جگہ چلے جاتے ہیں خوشی سے۔ کیوں؟ ان کا مقصد پوری زندگی کا ایک ہوتا ہے، مجھے اپنے رب کی توحید کو بیان کرنا ہے، مجھے اپنے رب کی شان کو بیان کرنا ہے۔ تو ان کے لیے سٹیج میں اور آگ میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے لیے گھر میں اور جیل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا مقصد ایک ہے، تبلیغ کرنا۔ ہاں میں چلو، آپ نے کہا لو پھر ایک اور موقع مل گیا۔ نبی آخری دم تک کوشش کرتا ہے کہ اس کی عوام جو ہے، اس کی قوم جو ہے وہ توحید کو مان لے۔ احاب کے دربار میں آپ پہنچے، سب کے سر جھکے ہوئے تھے، قحط نے اور شرمندگی نے دبا دیا، مگر ملکہ جزبیل اس کی گردن میں ابھی بھی سریا تھا۔ بولی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ملکہ جزبیل بولی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ لو بال ناراض ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اتنے عرصے کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہی تم لوگوں کو؟ بال ناراض نہیں ہوا، ابراہیم و اسحاق اسماعیل و موسیٰ ہارون کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ بولی تمہارے سامنے بال کے آگے قربانی دوں گی، بارش آ جائے گی۔ بدبخت آخری لمحے تک نہیں مانتا۔ بھائی اتنے سال گزر گئے ہیں تو قربانی ہی تو تم لوگ دے رہے تھے، لیکن نہیں۔ بولی تمہارے سامنے میں بال کے آگے قربانی دوں گی، بارش آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا صرف جانور ذبح کرنے سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ خدا ہے۔ جانور ذبح کرو، پھر اپنے خدا کو بولو اسے جلا کر قبول کر۔ اس وقت تو یہی مشہور تھا نا کہ قبولیت جو ہوتی ہے وہ آگ آتی ہے جلاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ آگ آئے جلا جائے، چلا گئی تو قبول، ورنہ فضول۔ جاؤ پہلے تم کرو، میں جانور اس رب کے نام پہ قربان کروں گا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور عرض کروں گا کہ آگ بھیج وہ قربانی کو جلا کر قبول کرے۔ تم بھی یہی بولو، جاؤ۔ ملکہ نے کہا منظور۔ بادشاہ ان مرید، بندے ان مرید۔ ان کہتے ہیں روٹی کو۔ ملکہ بولی یہ عمل جو ہے سب سے مشہور میدان میں، کرمیل پہاڑی کے میدان میں ہوگا، پبلک جمع ہوگی۔ پھر ملکہ نے اپنے خاص 450 کاہنوں کو آرڈر دیا کہ بال کی طاقت کو ثابت کرنا، جتنے منترز آتے ہیں، جادو آتے ہیں، جو کچھ آتا ہے کر ڈالو۔ پانی کو آگ آ کر جلائے، پتھروں کو جوڑ کر نئی جگہ بنائی گئی، پتھر جوڑے گئے، اوپر ہی جانور اس کے ذبح کیا گیا۔ بال کے نام پر پھر منتر شروع ہو گئے۔ لوگ اور سورج دونوں دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کے لوگ بھی تھے، فنیشنز بھی تھے، دیکھ رہے ہیں، سورج بھی دیکھ رہا ہے، لیکن دیکھتے دیکھتے تھک گئے، مگر آگ نہ آئی، نہ ہی اسے آنا تھا۔ تو لوگ اور سورج دونوں بیچارے چلے گئے، شام ہو گئی۔ اب دوسرا دن تھا، حضرت الیاس علیہ السلام کا دن تھا۔ آپ صبح سویرے ہی چلے گئے۔ مسلمان جلدی کام شروع کرتا ہے،
اپنے موحدین ساتھی جو تھے انہیں کی بھی ساتھ لیا. اللہ کا نام لے کے چلو دائرہ زمین کھودو. زمین کھودی گئی. زمین کھود کے پھر اس کے اوپر پتھر لگائے گئے. پتھر لگائے گئے. جب تھوڑا سا بلند ہوا اب اس کے اوپر رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام پر بل کو ذبح کر دیا. ذبح کر کے بلند آواز سے عرض کی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و موسیٰ ہارون کے رب ہماری لاج رکھ لے. آگ بھیج اور قربانی قبول فرما جیسے تم نے آگ بھیج کر حابیل بن آدم کی قربانی قبول کی تھی. آپ اٹھے. پھر آپ نے مٹکے بھرے ہوئے تھے پانی کے, وہ دانستہ آپ نے اوپر پھینکے. جانور کو بھی گیلا کر دیا, پتھروں کو بھی گیلا کر دیا. کیوں کہ آگ لگتی تو کوئی یہ نہ کہہ دیتا جی جناب اس کے اندر چھپائی ہوئی ہے. آگ چھپائی ہوئی تھی. پانی دوسروں سے پھینکوایا جو موحدین تھے. پانی جب پھینکا سب نے دیکھا. اس کے بعد سائڈ پہ ہو گئے. اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے. گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے. کچھ ہی دیر گزری کہ آسمان سے سیدھی لائٹ آئی. اس نے آ کر قربانی کو سب سے پہلے جلایا. قربانی کو جلانے کے بعد پتھروں کو بھی جلا دیا. راکھ کا ڈھیر بن گئی ہر چیز. واہ اے اللہ کے نبی, تیری نیت پہ قربان جائیں, اس کے خلوص پہ قربان جائیں. رب نے صرف جانور کو ہی قبول نہیں کیا, تیرے رکھے ہوئے پتھروں کو بھی قبول کر لیا اس نے. لو جی اب حالت دیکھنے والی تھی. جو پکے موحد تھے فوراً سجدہ ریز ہوئے, اللہ ہمارا ہے, بال ہمارا اللہ نہیں ہے. جو ہٹ گئے تھے جھٹ آئے. کنگ احاب اصل میں اسرائیلی تو تھا, حقیقت باہر آ گئی. بلند آواز سے بولا الیاس کا رب سچا. اب حضرت الیاس علیہ السلام نے اس پورے مجمع کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا سنو, غور سے سنو, میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. سب لوگ بال کو پوجنا چھوڑ دو, صرف اللہ کی عبادت کرو. جس نے تم کو پالا ہے اور پال رہا ہے, تمہارے آباء و اجداد کا رازق بھی وہی تھا. بال کا بارشوں اور ہواؤں پر کوئی قبضہ نہیں ہے. جاؤ بت نکال کر اپنے گھروں سے باہر پھینک دو, تم پر بارش نازل ہو جائے گی. وہی ہوا. وہ بت نکالنے کے لیے دوڑے ہی تھے, ہواؤں کا چلنا ہوا. بت اٹھا کر پھینک رہے تھے, بارش شروع ہو گئی. بنی اسرائیل میں شرک کی سزا قتل. جی جناب, صرف قرآن کی سزاؤں کو میڈیا پر نہ لاؤ, ہر مذہب کی کتابوں میں لکھی ہوئی سزائیں ڈسکس کرو. سب مذہب, ہندو مذہب ہے, دوسرے مذاہب ہیں, ان کی باہر لاؤ, میڈیا پہ پھیلاؤ. لیکن میڈیا کا کمال یہ ہے نا کہ وہ جو چیز زیادہ وہ دکھائے گا آپ کو وہی نظر آئے گی, باقی چیزیں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گی. بائبل کی کتاب سلاطین 1 یعنی 1 کنگز, اس کا باب نمبر 19 پڑھیں تو معلوم ہوگا حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی تلوار سے 450 بال کے جھوٹے چمچوں کو قتل کیا. اپنی تلوار سے نبی قتل کرا 450. اتنی پھر بارش ہوئی, پہاڑوں پر بھی سبزہ اگ گیا جناب. لوگ خوشحال ہو گئے. بعض اوقات ہٹ دھرمی انسان کو سچائی سے دور ہٹا دیتے. ہٹ دھرم لوگ اندر ہی اندر دلائل, جملے, ڈائلاگ بنا رہے ہوتے ہیں. وہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ آج سب لوگ سن لو, وہ انسان کے ذہن میں, باطل کے ذہن میں یہ بٹھا دیتا ہے کہ تیری جو دلیل ہے یہ سب سے سچی ہے. چند سالوں کے بعد پھر پانسا پلٹ گیا. حقیقت میں آپ کو بتاؤں, اللہ کو ماننے میں بندہ پھنستا ہے, بت کو ماننے میں پھنستا نہیں ہے بندہ. اس کی ذہنی سیٹسفیکشن بھی ہو جاتی ہے. بھائی خدا کو ہی ماننا ہے نا تو ذہنی سیٹسفیکشن کسی کو بھی مان لو. لیکن جب وہ اللہ کو مانتا تو پھنستا ہے کہ وہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے. وہ ہوٹل کے کمرے میں بھی ہے, باہر بھی ہے. وہ تیرے آفس میں بھی ہے, آفس کے باہر بھی ہے. لیکن بت کو ماننے سے ایسا کوئی معاملہ تمہارے ذہن میں نہیں ہوتا, پکا نہیں ہوتا. شاید ہوتا ہو, پکا نہیں ہوتا. جیسے بل نے خفیہ پلاننگ کی کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے, اور قتل کرنے کے بعد لوگوں میں یہ بات پھیلا دو کہ بال بت نے بدلا لیا ہے. دیکھا تو یہ آج کل کا کوئی سسٹم نہیں, بڑا پرانا چل رہا ہے. آج کل بھی اسی طرح کی کرامتیں دکھائی جاتی. گورنمنٹ سے کہہ کے بندے کا داخلہ بند کروا دیا جاتا ہے, پھر مشہور کر دیا جاتا ہے, دیکھا پیر صاحب کی کرامت کیا ہے. اب اس کی یہ پلاننگ تھی کہ قتل کروا دیا جائے اور مشہور کر دیا جائے یہ کرامت ہے ہمارے بال بت کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا تم اس جگہ سے نکل جاؤ, جزبل تم کو قتل کروانا چاہتی ہے, آپ وہاں سے بیر شیبا دا ویل آف دا اوتھ وہاں چلے گئے. اس کا پروننسیشن بھی ڈفرنٹ ہے. تو یہ بیر شیبا جو ہے آج کل یہ ساؤدرن اسرائیل میں بہت بڑا یہ شہر بن گیا ہے. دیکھو کتنا پیار ہے یہودیوں کو اپنے مذہب سے. وہ جو نام ملتا ہے اپنی کتابوں میں اس کو بناتے ہیں, سنوارتے ہیں اور محفوظ کر رہے ہیں. سمجھ آ گیا. اور ہم لوگوں کو جو کوئی ملتا ہے کہیں ہم اجاڑ دیتے ہیں جو شرک ہو رہا ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ جو بیر شیبا ہے نا, یہ علاقہ بہت بڑا تذکرہ آتا ہے اس کا. بعض نے کہا یہ اسحاق علیہ السلام نے یہاں 7 کنویں جو ہیں وہ کھدوائے ہوئے تھے, ان کو کہا جاتا ہے 7 کنویں. اصل میں وہ یہ بولتے ہیں, ملے تو ان میں سے 3-4 ہی ہیں لیکن 7 بولتے ہیں.
وہاں جا کر دعا مانگی. یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے فلسطینیوں کے سردار سے معاہدہ کیا تھا. اب آپ نے وہاں جا کر, کیونکہ جہاں بڑے رکے ہوئے ہو نا وہ جگہ برکت والی ہوتی, توجہ رہتی, دعا مانگی, اللہ پاک میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں مالک, میرے قتل کا پھر آرڈر جاری, میں کہاں کہاں جاؤں مالک, اب مجھے تو اپنے پاس بلا لے. آپ کی آنکھ لگ گئی, آپ سو گئے, فرشتہ آیا, اٹھو کچھ پی لو کھا لو. آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سرہانے ہی آپ کے پانی کا جار ہے اور ایک روٹی ہے. آپ نے وہ پانی سے ہاتھ پہلے دھویا, اس کے بعد آپ نے پانی پیا, پھر اپنے روٹی کا لیٹ گئے. پھر فرشتہ آیا, اٹھو کچھ اور کھا لو تاکہ تمہاری باڈی میں طاقت آ جائے, اب تمہیں سفر کرنا ہے. آپ اٹھے, ہاتھ دھوئے, پانی پیا, روٹی کھائی. آپ نے اپنے جسم میں توانائی فیل کی, توانائی. تو اب آپ وہاں سے پھر چل پڑے. 40 دن کا سفر کیا, اور سفر کرنے کے بعد آپ ہاورب میں پہنچ گئے. یہ ہاورب کا مطلب ہوتا ہے چمکتی گرمی, اشارہ سورج کی طرف ہے. مراد اس سے آج کا علاقہ طور سینا ہے, سینا بھی جیسے آپ کہتے ہیں. سن اصل میں چاند دیوتا کا نام تھا. سن, SIN, سن. کن کا؟ سمیرین قوم جو تھی ان کے چاند دیوتا کا نام سن تھا. وہ کوئی نہ کوئی ٹرمالوجی کہیں نہ کہیں سے نکل کے پھر وہ نام چیز تو ہاورب کی طرف جانا ہے. عیسائیوں کا کہنا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اسی جگہ پہنچ گئے جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی. آپ کی تھکاوٹ اتری تو اللہ تعالیٰ کی تجلی آئی. آواز آئی, تم ادھر کیوں آئے ہو؟ عرض کی موسیٰ آئے تھے, میں اس مقدس جگہ کی زیارت کرنے آیا ہوں. اے میرے اللہ, بنی اسرائیل تم سے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئی ہے, بت پرستی شروع کر دی ہے, تیرے انبیاء کو قتل کر دیا ہے, اب مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. آواز آئی, تم واپس جاؤ دمشق کے صحراؤں میں اور حیزوئیل کو ملو, اسے بتاؤ کہ تم ارم کے بادشاہ بنو گے, اور جیہو کو خوشخبری دو کہ احاب کے بعد اسرائیل کے بادشاہ تم بنو گے, اور سنو تمہارے بعد الیاسا علیہ السلام نبی ہیں, انہیں جانشین مقرر کر کے جاؤ. یہ سب مشرک حزائیل کی تلوار سے کٹیں گے, جو بچیں گے جیہو کی تلوار سے کٹیں گے, اور ان سے بھی جو بچ جائے گا اسے الیاسا کی تلوار کاٹے گی. دیکھا, بنی اسرائیل میں بھی جہاد ہے, انبیاء خود جہاد میں شریک ہیں, خود قتل کر رہے ہیں. الیاس علیہ السلام نے 450 کیے ہیں, اور الیاسا علیہ السلام نے بھی پتہ نہیں کتنے. انشاءاللہ اگلی سٹوری میں ڈسکس کریں گے ہم. آپ کو میں بائبل کی کتاب کنگز 1 کنگز سلاطین 1 باب نمبر 19 اور نشان نمبر 17-18, یہ ذرا توجہ دیجئے گا, ادھر بھی پڑھ لیجئے. And I have let 7,000 remain in Israel, all the knees that have not bent down to Baal, and every mouth that has not kissed him. 7,000 میں بچا لوں گا. یہ وہ بندے ہوں گے جنہوں نے بال کو نہ سجدہ کیا ہے نہ بال کو چوما. حضرت الیاس علیہ السلام طور سینا سے واپس آئے, ہر ایک کو اللہ کا پیام سنایا, اور الیاس علیہ السلام کی طرف گئے. کہتے ہیں اب اتنا وقت گزر گیا تھا, جب ہم سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ایک دن کا, نہ ہو سکتا ہے 6 7 10 20 سال کا واقعہ ہو دوسرا. جی, الیاس علیہ السلام کے پاس پھر پہنچے آپ نے ان کو اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے پایا اور اللہ کا پیام سنایا. تفصیل سے میں ان کا ذکر انشاءاللہ 186 نمبر سٹوری پہ کروں گا, آپ ضرور سنیے گا, کیونکہ ان کا ذکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور جس کا حکم اللہ دے اس کے کرنے اور اس کی مدد کرنے دونوں میں ثواب ہوتا ہے. میرا سنانا اور آپ کا سننا, یہ سننا مدد ہے, یاد رکھیے جی, آپ کو بھی ثواب اتنا ہی ہوتا. یہاں بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ چل پڑے. آپ نے جبہ ان کو عطا کیا, ان کے سر میں آئل لگایا, اولیو آئل. یہ اولیو آئل لگانا جو ہے یہ بڑا متبرک ہوتا تھا, اور یہ اعلان تھا کہ تم میرے بعد میرے جانشین ہو. اب آپ کتاب کا نام سن لیجئے. اب وہ لوگ جو بیچارے کہتے ہیں کہ ہمیں حوالہ چاہیے, جامع البیان فی تفسیر القرآن, کتاب کا نام یاد رہے گا. اللہ نے فرمایا فلاں جگہ جاؤ, آپ گئے, وہاں آپ کے ساتھ حضرت الیاسا علیہ السلام بھی تھے. وہاں ایک گھوڑا ظاہر ہوا, اس کا رنگ آگ کی طرح تھا. آپ سوار ہوئے اور آسمان کی طرف چلے گئے. حضرت الیاسا علیہ السلام آپ کو پکارتے ہی رہ گئے, آپ فرشتوں کے ساتھ اڑ گئے. میں نے تحقیق کی کہ یہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں سے آپ پر گھوڑا ظاہر ہوا, تو معلوم ہوا کہ جارڈن میں وادی خرار ہے. جی, وہاں ایک اور بھی متبرک جگہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ, وادی خرار. وہاں ایک جگہ کے بارے میں, یہاں سے وہ بلندی کی طرف جو ہے وہ چلے گئے. میں نے اس جگہ کو دیکھا. تفسیر مظہری میں ہے کہ آپ کو سرخ گھوڑے پر بٹھا کر اٹھا لیا گیا. اس کا ترجمہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ آگ کا بنا ہوا گھوڑا تھا, تو آپ آگ کے اوپر بیٹھ کر چلے گئے.
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ زندہ اٹھا لیے گئے. ابن عساکر کا یہی قول ہے کہ آپ زندہ اٹھا لیے گئے. فکان انسیا ملکیا ارضیا سماویا، آپ بیک وقت بشری بھی ہیں، ملکی بھی ہیں، ملکوتی بھی ہیں، زمینی بھی ہیں اور آسمانی بھی ہیں. فتاوی رضویہ میں بحوالہ شرح المقاصد یہ لکھا ہے کہ ان اربعۃ من الانبیاء فی زمرۃ الاحیاء الحضر والیاس، الحضر والیاس فی الارض وعیسی وادریس فی السماء. در منصور میں ہے کہ 4 انبیاء زندہ ہیں ظاہری طور پر، خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام زمین میں، ادریس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں. تفسیر روح البیان، تفسیر باغوی کے اندر بھی ملے گا آپ کو. اربعۃ من الانبیاء احیاء، 4 انبیاء جو ہیں وہ ابھی بھی ظاہری طور پہ زندہ ہیں. اثنان فی الارض، 2 زمین میں ہیں، وہما الخضر و الیاس، و اثنان فی السماء ادریس و عیسیٰ. زمین میں 2 خضر اور الیاس علیہ السلام، میں دونوں کی سٹوری بیان کر رہا ہوں. اور 2 آسمان میں ادریس اور عیسیٰ علیہ السلام. اشیعۃ اللمعات، یہ اشیعہ پڑھنا ہے آپ کو. امام محی السنہ نقل کردہ اند کہ 4 کس انبیاء زندہ اند، 2 بر زمین خضر و الیاس، و 2 بر آسمان ادریس و عیسیٰ. تو اشیعۃ اللمعات کے اندر بھی ہے کہ 4 نبی زندہ ہیں، ان میں سے ایک الیاس علیہ السلام. تأثیر التفسیر یہ بھی کتاب کا نام ہے. اس میں ہے کہ حضرت الیاس اور خضر بیت المقدس میں رمضان شریف گزارتے ہیں. الخضر و الیاس یصومان شہر رمضان ببیت المقدس. اب آ رہا نا ماہ رمضان، تو یہ حضرت خضر اور الیاس یہ بیت المقدس میں ماہ رمضان گزارتے ہیں. حضرت الیاس و خضر موسم حج میں خانہ کعبہ آتے ہیں اور زمزم خوب پیتے ہیں، یہ بھی کتابوں میں ملے گا. تفسیر باغوی میں ایک بات ہے وہ آپ کو میں بتاؤں. ان الیاس موکل بالفیافی، فیافی فیفن کی جمع ہے. فیفن کہتے ہیں یہ برابر زمین کو، جو پہاڑی کے برابر میں آتی ہے نا اسے کہتے ہیں فیفن. والخضر موکل بالبحار، یعنی خلاصہ کیا ہے؟ الیاس علیہ السلام جو ہیں وہ رہنمائی فرماتے ہیں جو برابر زمین میں بھولتا ہے. خضر علیہ السلام رہنمائی فرماتے ہیں جو سمندروں میں بھول جاتا ہے. تو مسلمانوں میں مشہور ہے کہ علمی سطح یا سطح سمندر میں کوئی گم ہو جائے تو رہنمائی حضرت خضر علیہ السلام کرتے ہیں، اور خشکی پہ رہنمائی حضرت الیاس علیہ السلام کرتے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام اب بھی لوگوں سے ملتے ہیں. اب سن لیجیے، حافظ ابو بکر امام بائحقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملاقات ہوئی. اب میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں آپ کو. سفر غزوہ تبوک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک اور رخن الیمان کو کسی کام کے لیے بھیجا، تو انہوں نے راہ میں ایک ہستی کو دیکھا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا قد ہم سے 2 ہاتھ لمبا تھا. تو انہوں نے انہیں تعارف کروایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کے صحابی ہیں. تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو کہا چلیے. کہا نہیں، میں اگر آپ کے ساتھ جاؤں گا نا تو آپ کے سارے جانور بدک جائیں گے. کوئی خاص حکمت ہوگی اس کے اندر، وہ سب بدک جائیں گے. تو حضرت انس اور حذیفہ واپس تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. حضرت الیاس علیہ السلام سے ملے تو الیاس کہنے لگے کہ آج میں روزے سے نہیں ہوں، تو میرا دل کرتا کہ میں آپ کے ساتھ کھاؤں. اب کھانا 2 نبی ہیں تو آسمان سے دسترخوان اترا. اس میں روٹیاں ہیں، مچھلی ہے، اجوائن ہے. اجوائن دیکھ رہے ہیں آپ، تھوڑا سا نمک. حضرت الیاس اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کھایا اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی. پھر حضرت الیاس علیہ السلام بادلوں کی طرف گئے، بادلوں سے گزرتے ہوئے آسمان کی طرف چلے گئے. میں نے آپ کو احاب، جازبل، بال اور حضرت الیاس علیہ السلام جو ہم نے شروع میں بتائے تھے آپ کو، ان سب پہ ہم نے گفتگو کر دی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اسے قبول فرمائے. میں وہی لائن دہرانا چاہتا ہوں جو رب کی طرف سے ہے، سلام علی الیاسین. ایک عظیم نبی کی بارگاہ میں الفاتحہ کا نذرانہ.